محل ایسے جس میں فرشتے اترے۔ اور آج کا جو ہم چیپٹر کریں گے ایسا استقامت کرنا، کنٹینیوٹی کرنا جس میں فرشتوں کا نزول ہو۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں بتایا جا رہا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کیا تو تتنزل علیہم ملائکۃ، تو ان کے اوپر کیا ہے، ملائکہ کا نزول ہوا۔ پھر اس پر قائم رہنے والوں کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کی تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مطلب خوف بھی مت کرو، ڈرو مت۔ ڈر کس بات کا کہ میرے اعمال نامہ کیا ہوگا، جنت ملیں گی، دوزخ ملیں گی، اعمال نامے کا ڈر۔ ولا تحزن، غم کیا ہے کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، تو تخافوا تحزن نہیں کرو۔ وابشروا، مطلب بشارت سے ہے، کیا گڈ نیوز ہے، بالجنتی، جنت کی، التی کنتم توعدون، جو تم کو وعدہ دیا گیا ہے، جنت کا وعدہ۔ کون وعدہ کیے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ دنیا کے وعدے جھوٹے ہو سکتے، دنیا میں لوگ کیا ہے، پرومسز کرتے۔ پرومسز دنیا میں کیوں کرتے لوگ؟ جسٹ ٹو پروو دیم سیلف دے آر ٹرو۔ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ استقامت، کیونکہ آیت میں دیکھیے ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو کوشش کریے کہ اس کے اندر استقامت رہنا، کنٹینیوٹی رہنا۔ تو جب آپ کنٹینیوٹی رکھیں گے اور اس کے اندر آپ کوشش کریں گے کہ اس کو وہ چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہے، ایک تو عبادتوں میں آپ کوشش کرنا ہے لگاتار، جو 5 نمازیں ہیں اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جیسا کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اسی طرح نماز کی پابندی، کیونکہ ایک مسلم اور کافر میں ڈفرینس کیا ہے، نماز۔ اور فرسٹ تھنگ ہمارے سے کیا پوچھوں گی نماز کے بارے میں، جب نماز صحیح ہے تو سارے معاملے ہمارے صحیح، اگر نماز ہی ہماری انکریکٹ ہے یا ہم نماز ہی نہیں پڑھے، اور پڑھے بھی تو وقت پہ نہیں پڑھے، تو پھر کیا ہے؟ تو استقامت پہلے کیا ہے، گڈ جو ہم کریں گے۔ بشارت کس چیز کی ہو رہی یہاں پر، گڈ نیوز کس چیز کی ہو رہی کہ تم جو استقامت کرے۔ استقامت میں ہم پہلے دیکھیں گے حقوق اللہ، پھر حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو عبادت کا ہم وعدہ کریں، اور وہ کیا ہے، کریشن ہمارا جو ہوا تھا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو کیوں کریٹ کر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہم عبادت کریں، اور عبادت ہمارا مسٹ ہے، اس میں استقامت کرنا ہے، 5 ٹائم کی جو نماز پڑھنا ہے، یہ ون آف دا پلر آف اسلام ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جو سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد، اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق، اس میں بھی استقامت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ رشتے جوڑ رہے ہیں تو اتنا زیادہ کیریڈ اوے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے حق چھوڑ دیں۔ مطلب فار ایگزامپل، ایک لڑکی ہے بہت رائچیس ہو سکتی ہے، ایک لڑکا بہت رائچیس ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ شادی کرتے ہیں، پھر اس کی ازواجی زندگی شروع ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ بندے کے ایک دوسرے کے حق ادا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، میرج ہوتی، ایک کمپلیٹ آپ کو جینے کا طریقہ آتا اور دین مکمل ہو جاتا، پھر آپ کو اولاد ہوتی، لیکن اس میں مور تھینکفل ہونا چاہیے، استقامت ہونا چاہیے۔ تو کیسا ہوں گا استقامت؟ جب اللہ کے بھی حق ادا کریں گے اور بندے کے تو حق ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ رہے ہیں، محبہ اور رحمہ کر رہے ہیں، بچے کی آمد بھی اور گڈ نیوز مل گئی، تو استقامت اللہ کے حق بھی ادا کریں گے، بچوں کے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ الحامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں، اس آیت سے کیا معلوم ہوتا؟ استقامت اختیار کرنا ہے، اور ان لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر
چاہے مشکل ترین حالات ہو، ایمان والے توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دیے، اب شروع دیے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا اور اس کی اطاعت پر قائم رہنا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم کوشش کرنا کہ نیک عمل کریں، ساتھ میں برائیوں سے بھی رکے. دیکھیے جب آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، بیڈ سے بھی رکیں گے نا. جب آپ گڈ کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، تو غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، رشتے توڑنا ہو. آخرت میں ہم کوشش کرنا ہے اس دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش. اور آخرت کی کوشش کیا ہے، جب تک ہماری حیات ہے، جب تک ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی، ہمارا جب ڈیتھ کا ٹائم ہو جاتا ہے، دیٹس اٹ. ہر انسان کی وہ ایک معنی میں اس کا اینڈ ہو گیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقام، کہا اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر استقامت اختیار کرو. کیا ہے، قل کہا، آمنت باللہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے بعد ثم استقام استقامت کرنا، کنٹینیوٹی کرنا، کوئی بھی عمل کامل صبر اور استقامت اختیار کرنا ہے، اور سعادت مندی رہنا. عظیم لوگوں کا کام یہ ہے. اور اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک پہلے حدیث میں بھی، یہاں حدیث سے پہلے ہم کیا دیکھے تھے، ایک آیت دیکھے تھے، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا تھا. تو استقامت کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑتا، صبر کرنا پڑتا، اور بعض وقت آپ کے حق میں کنڈیشنز نہیں رہتے آپ جیسا چاہ رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ سچویشن، یہ کنڈیشن رہا تو میں کام کروں گی یا کروں گا، یہ کنڈیشن ہے تو میں کام نہیں. آپ کو آخرت کا لارجر گول رکھنا ہے. غم ہو، تکلیف ہو، اچھے حالات، برے حالات، فائنینشلی بروکن اپ ہو، کسی طرح بھی ہے، تو جنت کے لیے اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت میں کیا ہے، فرشتوں کا نزول ہے. اور فرشتوں کا نزول کیا ہے، سکینت اترتی، اور استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، تسلی ہے یہ. اور بے خوف غم دکھ تکلیف، یہ غم دکھ تکلیف اس دنیا میں اس کا غم تکلیف رہنا کہ آخرت میں کیا ہوں گا، میرا اعمال نامہ اچھائی میں تولا جائے گا یا برائی میں، تو میرا رائٹ ہینڈ کا فرشتہ زیادہ لکھ رہا ہے یا لیفٹ ہینڈ کا. ہم یہ اگر سوچیں تو اچھے عمل کریں گے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 میں آتا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر جمے رہنا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور استقامت کر، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، استقامت کرنا ہے، تو نہ ہم کو خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو اس کی اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 14 میں ہے، اے اہل جنت والے جو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں؟ یہ جزا ہے، یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ کیے، بدلہ دیے جو انہوں نے عمل کیا. یعلمون کیا ہے، عمل سے، عین میم لام، ہر ورڈ کا روٹ ورڈ رہتا، تو ایک لنگوسٹک میننگ رہتا، ایک لٹرل میننگ رہتا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ،
یہی تو ہے جو جنت والے ہیں، جو لوگ اچھے عمل کر کے گئے، اور خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جزاءً، یہ جزا ہے، نکیرہ ہے، مطلب ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں آپ اچھے عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں اور استقامت اختیار کر رہے ہیں، لیکن لوگ ریوارڈ نہیں دیں گے، لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گا، راضی ہو جائیں گا، لیکن استقامت کے ساتھ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص مطلب خلوص دل، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ دکھاوے کی نماز پڑھیں گے تو پھینک دی جائیں گی آپ کے منہ پہ، اور نماز فحشاء اور منکر سے روکتی، حدیثوں پہ عمل کرنا، یہ وے آف لائف ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کمپلیٹ گائیڈنس ہے ہمارے لیے، اور ایمان ہمارے دل میں رہتا جب ہم قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے۔ اگر آپ نماز قرآن چھوڑ دیں گے، آپ کے دل کے اندر کیا ہو جائیں گا؟ زنگ آ جائیں گا، کلساہٹ آ جائیں گی، اور گناہوں کی طرف آپ مائل ہوتے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے کہ نماز قرآن پڑھنے پر بھی لوگوں میں چینج نہیں آ رہا۔ کوشش کرتے رہیں، نماز قرآن سے لگے ہوئے رہیے۔ قرآن زنگوں کو دھو دیتا، دل کا زنگ نکل جاتا قرآن پڑھنے سے۔ اور حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے۔ یہ مت سوچیں کہ سائنسی طریقے سے یہ چیز فائدہ مند ہے، وہ چیز نہیں۔ آپ کا انٹینشن میٹر کرتا کہ آپ کیوں کریں، کیونکہ وہ سنت کا طریقہ ہے، چاہے وہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہو، بیٹھ کے پانی پینا ہو، کیونکہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جزا ہے ان کی۔ کیوں جزا ہے؟ کیونکہ استقامت کرے، اچھے کاموں میں استقامت چاہیے۔ اور جب اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ استقامت، اس دنیا میں کوئی آپ سے راضی خوش نہیں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے، رشتے جوڑتے، سم ٹائمز رشتے جوڑنا بھی بہت ہارڈ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ استقامت رکھتے، آپ شیطان کو جیتنے نہیں دیتے۔ کیونکہ شیطان کیسا جیت جاتا؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نا، آیتوں میں بھی آیا، حدیثوں میں بھی آیا کہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتے جو لوگ رشتے کاٹتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے؟ جس کو میں نے جوڑنے کی بات کہی تھی وہ توڑتے ہو تو نہیں توڑنا ہے، خونی رشتے سیور دا ٹائز نہیں کرنا ہے، پیٹرنل ہو، میٹرنل ہو، سسرالی رشتے ہو، مائکے کے رشتے ہو، نہیں توڑنا ہے۔ بعض وقت دین پہ تو عمل کر لیتے لوگ، ان کا اپیئرنس تو دین والا رہتا، نماز قرآن کی پابندی بھی رہتی، لیکن کیا ہے؟ وہ رشتوں کا حق نہیں دیتے۔ اللہ کا حق دے رہے تو پھر بندوں کا حق نہیں دے رہے، اور اللہ کا حق بھی کیا ہے؟ سلیکٹیو دے رہے۔ تو یہ باتوں کا خیال رکھنا ہے، استقامت کے ساتھ خلوص دل سے، اخلاص سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ بندے کبھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ راضی ہو جائیں گا، کیونکہ اے اہل جنت، جو تم اختیار کر رہے ہو، استقامت کر رہے ہیں، اس کے عمل کے بدلے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے گا، کیونکہ یہ عمل کر کے آئے۔ اب جو تہجد گزار ہے ان کے لیے فرشتوں کا نزول، یہ جو کتاب ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کس طرح فرشتوں کا نزول ہے، کیا کیا ایسے چیزیں ہیں، کیا کیا ایسے کام ہیں جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تہجد گزار 5 مینڈیٹری پریئرز جو ہے، اس کے علاوہ جو تہجد، جو رات کی نماز ہوتی ہے، تو اس کی بات ہو رہی۔ لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے کہ پوری رات جاگو، تہجد پڑھ لو، اور جو فجر کا ٹائم آتا فجر میں وہ نہیں فجر پڑھتے اور سو جاتے، اور اس سے کیا ہوتا؟ پیشاب کر دیتا شیطان کان میں، یورینیٹ کر دیتا شیطان کان میں۔ فرشتوں کا نزول سے فیض آب ہونے والے لوگوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو رات کی گھڑیوں میں اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی رضامندی کے لیے تہجد کا اہتمام۔ یہ جو گفتگو اور اہتمام کیا ہے؟ جو رات میں تہجد میں اٹھتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ تہجد کیا کرتی؟ آپ کے دل میں پیس، ٹرانکولیٹی ڈالتی، سکینت ڈالتی۔ اس وقت اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لوویسٹ ہیون پہ رہتے اور پوچھتے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو تہجد میں بستروں کو چھوڑ کے
اپنی عبادت کے لیے اٹھ جاتے، اور ایسے جو شخص ہے، مرد ہو یا عورت، وہ بے چین رہتے کہ ہم کب تہجد کا ٹائم ہو اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور عبادت کرے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے لیے اپنی معزز فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرشتوں کا نزول پر کیا ہے، ان کی جو دلائل ہے، انشاءاللہ آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خاف ان لا تقوم، تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جسے خوف ہو کہ آخری شب میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں اٹھ جائے، پھر وہ جتنا چاہے قرآن پڑھے، عبادت کرے۔ لیکن اب دیکھیے پوری رات ہے، اب آپ سو گئے بعد سے آپ جب اٹھیں گے تو رات کا جو حصہ ہے اس میں اٹھ کے جو عبادت کریں گے آخری جو حصے میں یا اول حصے میں، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آخری شب کی نزول ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور افضل ہے۔ ابو معاذ بیان کرتے ہیں محدورہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ مسلم ہے کہ ایک روایت کرتے ہیں کہ آخرت ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ مطلب جب رات میں آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو آخری ٹائم جو تہجد کا ہے اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آپ سو کے اٹھیں گے اور اس کے بعد تہجد پڑھیں گے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ڈیلی اگر ہماری روٹین ہے تہجد میں اٹھنے کی تو آپ وتر نہیں پڑھ کے سوئیں گے، آپ تہجد میں اٹھیں گے، تہجد کے آپ جتنے نفل پڑھنا ہے 2 کر کے آپ نوافل پڑھیں گے، اور تہجد کی نماز میں آپ مصحف دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک سلیو تھے اور وہ مصحف دیکھ کے پڑھتے تھے۔ لیکن اگر آپ کو جو صورتیں یاد ہے، اسپیشلی تہجد کے ٹائم اہتمام کرنا چاہیے کہ لانگر سورہ، جو لمبی صورتیں ہیں اس کا اہتمام کریے، اور 2 رکعت کر کے آپ تہجد پڑھیے، اور پھر جب اینڈ کیسا کریں گے، وتر کی نماز 3 رکعت وتر پڑھیے، 5 رکعت یا 1 رکعت یا 9 رکعت جیسا آپ کا ہے، زیادہ تر لوگ 3 رکعت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اس کا مینشن آتا ہے، اور وتر میں جو ہم دعائیں قنوت پڑھتے وہ بھی۔ تو یہ فجر سے پہلے کی بات ہے۔ ایون اگر آپ کو مشکل ہو رہی تہجد میں اٹھنا، کیونکہ پرسن ٹو پرسن سب کے ہیلتھ الگ ہے، سب کے معاملات الگ ہے، تو آپ کوشش کریے آدھا گھنٹہ پہلے فجر سے، 15 منٹس پہلے تو اٹھ ہی سکتے آپ، 10 منٹس پہلے۔ تو وہ ٹائم کیا ہے، فرشتوں کا نزول کا ہے۔ جب آپ اٹھ کے وضو جب اٹھ جاتے، پھر اس کے بعد ایک گرہ کھل جاتی، شیطان کیا بولتا، نہیں تو سوتا جا بھی، ابھی رات لمبی ہے۔ پھر آپ وضو کرتے، دوسری گرہ کھل جاتی، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے، تیسری گرہ، 3 بھی گرہ کھل جا رہے۔ شیطان تو نوٹس ڈال کے رکھتا، اور سنت کے طریقے سے آپ انٹر ہوں گے واش روم، سنت کے طریقے سے آپ جب ویک اپ ہوں گے تو سنت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ بعد جب تہجد کی ہو رہی تو تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورۃ آل عمران کی لاسٹ آیتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی کوشش کرنا ہے سورۃ آل عمران کی لاسٹ آیتیں، کیونکہ یہ آپ کا معمول تھا اور آپ کو میمورائز تھا۔ اگر آپ کو میمورائز نہیں ہے، آپ وضو کر کے بھی آپ یہ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو دعائے نور ہے وہ بھی آپ تہجد میں پڑھیے، اور سنتوں پہ عمل کریے۔ سنتوں کے عمل میں ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ اور یہ فرشتوں کا نزول سے کیا ہے، بہت ہم کو فائدہ ہے، کیا ہے، سکینت ہے۔ اور جو فجر اور عصر کے نماز میں باجماعت ادا کرتے ہیں، فرشتوں کا نزول سے جو سعادت مندی ہے،
حضرت ایک قسم وہ لوگ ہیں جو فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے آتے جاتے ہیں، صبح اور عصر کی نماز میں، صبح مینس فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ خوب جانتا ہے، وہ رب العالمین ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتا ہے، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز میں ہی مصروف تھے۔ اب یہ دوسری حدیث ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے جو فرشتوں کا نزول کب ہوتا؟ فجر کے ٹائم اینڈ آلسو عصر کے ٹائم، دن میں بھی اور مڈ آف دا ایوننگ، لائک ارلی مارننگ میں اور ایوننگ میں۔ فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی، اور جو فجر کی ڈیوٹی کر چکے وہ کیا کرتے؟ چلے جاتے، اوپر چڑھ جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، پتہ ہے، لیکن کبھی آپ خوشی میں کیا کرتے، چھوٹے بچوں کو کوئی چیز سمجھے کہ کوئی ایک صورت سکھائے تو وہ بچوں سے بار بار پوچھتے اور آپ کو خوشی ہوتی۔ سیم وے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوش ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم آئے، تو بتاتے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تم گئے تھے تب کیا کر رہے تھے، تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب فرشتے آئے، انٹر ہوئے، تب بھی انسان فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ایگزٹ کرے تب بھی نماز عصر۔ تو نماز فجر اینڈ عصر میں ڈیوٹی چینج ہوتی، فرشتے وٹنس کرتے اور فرشتوں کا نزول ہوتا۔ ابھی تک ہم کیا کیا دیکھے حدیثوں میں؟ استقامت کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول، اور وہ آیت میں کیا تھا؟ نہ ان کو غم ہوگا نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا۔ اینڈ آفٹر دیٹ ہم دیکھے کہ تہجد میں فرشتے اترتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ جو تہجد کا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی باتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح فرشتے کہتے ہیں کہ ان کو فورگیو کرو، فاغفر لہم یوم الدین، فرشتے کہتے ہیں انہیں قیامت کے دن معاف فرما دیجئے، کیونکہ یہ جو فرشتے جا کے آپ کو بتا رہے ہیں رب العالمین کو، اور بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقرأو، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا مواجب حضور ہے۔ کیا ہے؟ ان القرآن فجری کانا مشہودا، فجر کی نماز جو آپ پڑھتے یہ کیا ہے؟ وٹنس کی جا رہی ہے، مشہود ہو جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وٹنس کرا رہے ہیں فجر میں آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ادر وے اراؤنڈ، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا، اگر جب آپ فجر کی نماز روزانہ آپ کا معمول بن گیا کہ آپ قضا کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک آپ کے اندر سستی، لڑائی جھگڑے، گھر میں خیر برکت، جب فرشتوں کا نزول ہی نہیں ہو رہا تو خیر برکت کہاں سے؟ خیر برکت نہیں ہوگی، خیر برکت ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر سے۔ تو جب آپ چاہتے کہ آپ کے گھر میں خیر برکت ہو، فرشتوں کا نزول ہو، تو یہ سارے استقامت کے ساتھ 5 نمازوں کے علاوہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ آپ کوشش کریے 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ دین کمز دا تہجد کا ٹائم، کیونکہ تہجد کیا ہے؟ نوافل ہے۔ جو پہلے فرض پہ آپ کنسنٹریٹ کریے، پھر اس کے بعد نوافل پہ آئیے۔ آپ جب فرض ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کیسا آپ تہجد کا اہتمام کر سکتے؟ اور استقامت کرنا ہے، کوئی بھی ایک گڈ ڈیڈ ہے
استقامت کرنا تو فرشتوں کا نزول ہوتا، چاہے چھوٹی گڈ ڈیڈ ہے لیکن اس میں کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی آپ خیر کا کام شروع کریں، اب فرشتوں کا جو نزول ہے، لیلۃ القدر جو ہم بولتے رمضان میں آتی، لاسٹ 10 آڈ نائٹس میں لیلۃ القدر رہتے اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا، اور فرشتے ایسے اترتے جیسے کہ پیبلز رہتے نا، تو وہاں اتنے سارے فرشتے۔ تو یہ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف رمضان میں جو لاسٹ 10 آڈ نائٹس ہیں، تو اگر پورے 10 نائٹس میں بھی اگر اٹھ گئے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک بابرکت اور قدر والی رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو لیلۃ القدر ہے۔ فرشتوں کے نزول سے فیضاب ہونے والے لوگ میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو شب قدر کی تلاش میں وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، بالآخر اس کی عظمت اور قدرت ملتی ہے، رات کو ڈھونڈتے ہیں۔ کتنے ہی سعادت اور عظمت کے مالک ہے وہ لوگ جن کے نصیب میں شب قدر لکھ دی جاتی ہے، اور وہ کتنے بڑے ثواب کو پا لینے والے ہیں، اور اس حقیقت کو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ مطلب جو کوشش کرتے ہیں لاسٹ 10 نائٹس میں کہ ان کو تہجد میں اٹھتے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں، دیکھیے پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا کہ پوری رات جاگ کے بھی آپ عبادت کر سکتے لاسٹ 10 نائٹس، یا آڈ نائٹس میں آپ عبادت کر سکتے۔ آڈ نائٹس کس کو بولتے، جیسا کہ 21 کی نائٹ ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 اور 29 ہے۔ لیکن اب کنٹری ٹو کنٹری آڈ نائٹس چینج ہوتے کیونکہ مون سائٹنگ پہ رہتا۔ تو اگر آپ لاسٹ 10 نائٹس آپ عبادت کریں اور چھٹی کر لیں اپنے جاب سے، اور گھر میں بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم عبادت میں لگائے، تو اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا پہلے سے، ساری کوکنگ، کلیننگ، ہر چیز۔ اسپیشلی لوگ مس کرتے 29 والی رات، وہ سمجھتے کہ بس عید کی تیاری کرو اور اس کو مس کرتے، وہی تو ہے۔ ہو سکتا ہے 29 کو آڈ نائٹ ہو اور لیلۃ القدر ہو، اور لیلۃ القدر کا ذکر کہاں ہے؟ سورۃ القدر میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل کرنا شروع فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کیا نازل کرنا ہے؟ کیا؟ فرشتوں کا۔ کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ خیر من الف شہر، الف شہر مطلب 1000 نائٹس، یہاں بتایا جا رہا ہے 1000 مہینوں سے، 1000 ہزار مینس الفا، مہینوں کیا ہے؟ شہر سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کا انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح لائے ہیں، مطلب جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی، اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، مطلب پوری رات فرشتے اترتے ہیں ٹل دا ٹائم آف دا فجر، اور ان کے ساتھ اینجل جبرائیل بھی رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک رات میں زمین پر نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کنکریاں جو پیبلز بولتے، کنکریوں کا کتنا زیادہ ہے، کنکریاں آپ جب ڈھونڈتے دیکھتے تو اس سے زیادہ۔ اس رات بابرکت فرشتوں کا نزول کی وجہ سے خاص قسم کا اطمینان، سکینت محسوس ہوتی ہے، اور امن، سلامتی، اور یہ قدر منزلت کی ساتھ ساتھ یہ رات فیصلوں کی رات بھی کہلاتی ہے۔
سورۃ القدر کی تفسیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے لیلۃ القدر جس میں آپ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے مزید. یہ ہر چیز مطلب یہ قدر کیا ہے، اچھی بری تقدیر پہ جو ایمان لاتے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تقدیروں کا مالک ہے. اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس رات فرشتے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے. سمیت لیلۃ القدر لأن ارض تضیق فیہا بالملائکہ. ضیق جو ہے نا کنسٹرکٹ ہو جانا، کوئی چیز تنگ ہو جانا، کیا چیز؟ الارض، زمین جو ہے نا ضیق ہو جائیں گی، تنگ ہو جائیں گی. اس رات کی شان کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جب انسان جو شخص رات میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرنا مطلب آپ عبادت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے بیٹھ کے، جیسی بھی آپ کے اندر جتنی اسٹرینتھ ہے، اور اس سے کیا کیا ہو رہا؟ ایمان و احتساب سے غفر لہ. غفرہ کیا ہے؟ ڈھانپنے کو بولتے ہیں. تو کیا چیز ڈھانپ لے رہے ہیں؟ لہو ما تقدم من ذنبی. ذنب کیا ہے؟ ذنوب کی جمع ہے. گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپنے والے ہیں، مٹانے والے ہیں، فرگیو کرنے والے ہیں. جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، آگے کیا بھیج رہے ہیں؟ گڈ ڈیڈز. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیڈ ڈیڈز ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جاتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو بھی سیغے صحیح ہے. تو آج جو چیزیں ہم سیکھے ہیں استقامت کرنا ہے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو، لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ. اللہ کا پہلے حق دینا ہے، پھر بندوں کا حق دینا ہے، رشتہ داریاں جوڑنا ہے، اور استقامت میں صبر اور بہت زیادہ آپ کی ٹیسٹ رہتا، لیکن آپ کو جم جانا ہے نیک عمل کرنے کے لیے. تہجد کا اہتمام کرنا ہے، 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرے تو سکینت اتریں گی اور فرشتوں کا نزول ہوگا. اور فرشتوں کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی؟ فجر میں اور عصر میں. اور فجر اور عصر میں فرشتے جا کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کیا بتاتے ہیں کہ لوگ عبادت کر رہے تھے. پھر ہم نے لیلۃ القدر کا دیکھا. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جب اسٹیمیٹ کرتے اٹس اباؤٹ 83 ایئرس آف عبادت، تو ہم پہلی تو بات نہیں پتا کہ ہم 83 ایئرس زندہ رہیں گے یا ہماری فوتگی ہو جائیں گی. اور 83 ایئرس میں بچپن، جوانی اور پھر مڈل ایج، اولڈ ایج، ویری اولڈ ایج، اس میں کتنی آپ عبادت کریں گے. لیکن جب لیلۃ القدر ملنے کا ہے، کوشش کرنا چاہیے اور کوششیں ہی کامیاب ہوتی. اور لیلۃ القدر کا کیا ہے؟ اتنا زیادہ ریوارڈ ہے، 83 ایئرس. اور یہ رات میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو اس کے ساتھ ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بک ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک.